پہلے تو بیسک آپ منہج سمجھائیں. منہج اصل میں ہے کیا؟ منہج کا جو لفظ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پیمانے پہ استعمال ہونا اب شروع ہے. یعنی صحابہ کرام میں، تابعین میں اکا دکا کہیں لفظ مل جاتا ہو، لیکن وہاں پر یہ لفظ ملتا ہو کہ ہمارا یہ منہج ہے. ہم ایسا لفظ شاید کم ہی ملتا ہو. منہج کہتے ہیں راستے کو. اس کا متبادل ایک لفظ جو سلف صالحین کے ہاں تھا وہ تھا السنہ. سلف صالحین جس چیز کو ہم آج منہج کہہ رہے ہیں نا، وہ صحابہ و تابعین کی زبان میں یا محدثین کی زبان میں اس کو کہتے ہیں السنہ، سنت اس کو کہتے ہیں. اس سنت کا کیا مفہوم ہے اصل میں، یا منہج جس سے آج ہم کہہ رہے ہیں؟ اصل میں اس منہج سے مراد وہ امور ہوتے ہیں، وہ تمام مسائل جو جس میں بدعتی فرقوں نے، گمراہ لوگوں نے ایک الگ راہ اپنائی ہوتی. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو ہمیں ایک محجت بیضاء یعنی ایک سیدھے راستے پر چھوڑ گئے، روشن راستے پہ. اس کے بعد امت میں اختلاف پیدا ہوا اور ایک ایک کر کے فرقے بننا شروع ہوئے. تو اب ہر وہ مسئلہ آپ کہہ لیں، ہر وہ راستہ جو اس راستے سے نیا نکالا گیا نا، پگڈنڈی بنائی گئی ہے، وہ ہمارا منہج کا مسئلہ ہے. صحیح. اس کی مثال کیا؟ بطور مثال ہم کہتے ہیں منہج سے ہٹا ہوا راستہ. ہاں، یعنی جو بندہ اس راستے سے نکل گیا، ہم کہیں گے منہج سے نکل گیا، وہ ایک نیا فرقہ بن گیا. تو اصل میں یہ تقسیم ہوتی ہے سنت، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے بدعت. ایک عام طور پہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، یہ وہ ایک اور اطلاق ہے. یہ جو سنت ہم کہتے ہیں، منہج جسے کہتے ہیں، یہ ہے وہ امور جو بدعتی فرقوں سے ہمارا امتیاز ہے. ٹھیک ہے. سنت سے مراد وہ مسائل ہیں جن پر جو بندہ جن کو عقیدہ رکھتا ہوگا اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرے گا. ہم کہیں گے اہل السنہ والجماعہ، لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ اہل السنہ ہے. اس کے مقابلے میں اہل البدع ہوتے ہیں. تو منہج سے مراد ہے اہل السنہ کے مسائل، وہ مسائل جو اہل السنہ کی امتیاز ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد ہم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت خوارج ظاہر ہوئے. اب جو خوارج کی رائے ہے نا، یہ کیا؟ یہ غیر منہجی لوگ ہیں. جس دن آج ہم غیر منہجی کہہ رہے ہیں نا، یہ گمراہ لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں. خوارج کے مقابل جو سلف کا موقف تھا نا، صحابہ تابعین کا، یہ منہجی رائے تھی. کیا؟ یہ السنہ تھی. اس کے مقابلے میں البدع تھی. پھر معتزلہ ہے. اب معتزلہ کی رائے کیا تھی؟ وہ غیر منہجی رائے، یعنی یہ گمراہ کن بات تھی. معتزلہ کے مقابلے میں سلف کی رائے. اور پھر قدری آئے، جہمی آئے، جبری آئے، یہ سب فرقے. اور آج بھی بہت سارے فرقے اب بنتے آ رہے ہیں، جیسے اس دور میں آپ کہہ لیں نسویہ ہے، یہ جو فیمنزم وغیرہ ہے. اب ان کے مقابلے میں بھی جو درست باتیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے اہل سنت، ہمارے منہج میں شامل. تو بنیادی طور پہ جب یہ بحث کی جانی چاہیے نا، اس کا پہلے مفہوم واضح ہونا چاہیے کہ آپ منہج سے مراد کیا لے رہے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو میں نے دیکھا اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے، شیخ محمد بہتر بتائیں گے انشاءاللہ، وہ بسا اوقات منہج سے مراد کہتے ہیں سلف کا کوئی قول کسی خاص مسئلے میں. بسا اوقات وہ صحابہ کرام کے کسی فعل کو منہج کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی بڑی ناقص تفہیم ہے. یا بسا اوقات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بر صغیر کے علماء کا یہ موقف ہے، یہ ہمارا منہج رہا ہے. ایسی بات نہیں. منہج سے مراد وہ مسائل جو اہل السنہ والجماعہ کے اتفاقی مسائل ہیں، جن کے مقابلے پہ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، اسے بدعتی کہنا پڑتا ہے ہمیں. وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے. تو یہ میرے حال میں منہج کی. یہ کس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں؟ فرائض میں یا پھر؟ اصل میں جو منہج کے مسائل ہیں نا، یہ اسلام کے آپ کہہ لیں چند کلیات ہیں، چند اصولی باتیں، بڑی باتیں. یہ کیسے بنتی ہیں؟ یہ اسی طرح بنتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ جب کوئی فرقہ نیا ظاہر ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بات ہوتی ہے نا، وہ مسئلہ وجود میں آ جاتا ہے. صحیح. یعنی جب خوارج پیدا ہوں گے تو ان کے مقابلے میں جو بات ہے کہ آپ نے خروج نہیں کرنا، یہ اہل سنہ کی اصل ہے، یہ ہمارا منہج کا مسئلہ ہے. جب صفات میں تعویل شروع ہو جائے گی، اللہ کی صفات کا انکار کیا جائے گا، تو ہم کہیں گے اللہ کی صفات کو ماننا یہ ہمارا منہج کا مسئلہ ہے، یہ اصل ہے. ایمان میں زیادتی کا مسئلہ ہے، کمی کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح جتنے بھی یہ مسائل کب بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں؟ وہ اسی راستے سے کہ جب اس محجت بیضاء سیدھے راستے سے پگڈنڈیاں بنے گی، دائیں بائیں لوگ نکلیں گے، تو وہاں پر وہ منہج کا مسئلہ ایک آپ کہہ لیں سامنے آ جائے گا. وہ عقیدے کے مسئلے کے طور پہ اس کو پیش کیا جائے گا. اور علماء ہمیشہ ذکر کرتے بھی آئے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو بڑا فخری انداز میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم غیر منہجی ہیں، تو بیسیکلی وہ ایک بہت بڑی غلط اصطلاح کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں کسی یہ کہنا کہ ہم غیر منہجی ہیں نا، غیر منہجی سے مراد ہم بدعتی ہیں سلف کے کلام کے سیاق میں. آپ کی نظر میں منہج سلف کی کیا جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہے، یا اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں منہج سلف سے مراد کیا ہے؟ منہج سے سلف سے میرے خیال میں مراد یہ ہے ایک رویہ. خاص طور پہ سلف کی تو ڈیفینیشن میں یہ کرتا ہوں صحابہ کرام. ٹھیک ہے. اصل میں صحابہ کرام کا دور ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تابعین کے دور میں جو ہے، اگرچہ ٹھیک ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ تابعین بھی سلف کے دور میں ہیں، تبع تابعین بھی سلف کے دور میں. بعض نے یہ بھی کہا کہ 300 سال تک یہ سلف ہیں. بعض نے 3 ادوار کہے، تبع تابعین، تابعین اور پھر صحابہ کرام. تو لیکن میرے خیال میں یہ 3 ادوار سے مراد جو ہے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور ہے.
کیونکہ اس کے بعد جو ہے اچھا جو کہتے ہیں 3 تو یہ والی ترتیب نہیں بلکہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ یہ مطلب کیسے, مطلب اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی اصل میں دیکھیں وہ جو روایت ہے نا کہ خیر القرون قرنی ہاں جی, ثم الذین یلونہم, خیر القرون کے تو الفاظ نہیں ہے, یہ ہے کہ خیر الناس کے الفاظ ہیں, خیر القرون کے الفاظ نہیں ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد, بلکہ یہ 4 مرتبہ ہے, 4 مرتبہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اس کے بعد 3, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان. اب وہ قرن سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے قرن سے مراد 100 سال ہے, کچھ نے کہا 40 سال ہیں, کچھ نے کہا 70 سال ہیں, ایک قول یہ بھی ہے کہ قرن سے مراد 10 سال ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مختلف اقوال ہیں لغت, یعنی کہ وہ بھی آپ کی کوئی اپنی ڈیفینیشن نہیں ہے, آپ نے وہ بھی اصل میں نے کہاں سے اخذ کیا, مجھے جو بات سمجھ میں آئی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اسی حدیث کے اندر کہ بھائی اس کے بعد تو نا فتنہ پھیل جائے گا. صحیح ہے, 3 ادوار کے بعد فتنہ پھیل جائے گا. اچھا فتنہ اصل میں جو پھیلا ہے نا سارا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, یعنی سب سے 3 ادوار کے بعد سب سے بڑا فتنہ تو ان کی شہادت ہی تھی. بالکل ایسے. اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے سپلٹ, اس کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے, پھر فکری انتشار آیا, فکری انتشار بھی آیا, فرقے بھی بنے, باہمی جنگ و جدال بھی ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلکہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, ٹھیک ہے, وہ خوارج پیدا ہو گئے تھے. جنگ نہروان جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی وہ خارجیوں سے کی ہے, تو خوارج تو بہت بڑا بتی فرقہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. تو اس کے بعد پھر فرقے بلکہ قدریہ بھی پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے زمانے میں تو بتی فرقے تو پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے اس سے پہلے معاملہ خیر کا تھا, آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی خیر القرون والی جو بات ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہترین زمانے تھے, فتنے نہیں تھے. اس کے بعد سے فتنے شروع ہو گئے, عقیدے کے اور یہ جنگ و جدال کے اور قتل و غارت کے اور بہت سارے. یعنی کہ آپ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ جو 3 ادوار ہیں مکمل ہوتے ہیں, وہ خیر القرون ہے. تو وہی جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک سلف ہے, مطلب سلف سے مراد صحابہ کرام ہے. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. وہ ظاہری بات ہے جو بھی صحابہ بعد میں بھی حیات رہے تو وہ پہلے 3 زمانوں میں تو موجود ہی تھے نا. تو صحابہ کرام کی جماعت ہے, کہنے کا مقصد ہے سلف سے مراد صحابہ کرام ہے. تو منہج سلف سے مراد صحابہ کا رویہ. اچھا جو کہتے ہیں نا تابعین اور تبع تابعین, تو ظاہری بات ہے ان کے نزدیک بھی صحابہ ہی سب سے اہم ہے نا. اگر ان کے نزدیک بھی ایک عمل صحابہ سے مل رہا ہے, ایک تابعین سے مل رہا ہے, تو وہ کس کو ترجیح دیں گے؟ صحابہ والے. بس تو بات یہ ہے کہ اہمیت میں وہ بھی صحابہ کو پہلے پہ ہی رکھیں گے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اصل میں صحابہ, تو صحابہ جو ہے نا ان کا رویہ دیکھنا چاہیے, ان کا رویہ کیا تھا. خاص طور پہ منہج سلف سے مراد یہ ہے, یعنی سلف سے مراد صحابہ, منہج سے مراد ان کا رویہ. ان کا کون سا رویہ؟ دین کو سمجھنے میں ان کا رویہ کیا تھا, اس رویے کو فالو کرنا چاہیے کہ دین کو انہوں نے کیسے سمجھا. دیکھیے دین تو ہمارے تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے جو ہے وہ قرآن اور اسی طرح سنت کی بھی تحقیق کر لی, ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنا کیسے ہے, کیونکہ سارے فتنے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ سمجھ سے پیدا ہوتے ہیں. محمد شیخ بھی قرآن سے ہی سمجھ رہے ہیں نا, غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی قرآن سے اپنی نبوت نکال رہا ہے, جو روافض ہیں وہ بھی قرآن سے غلط افکار اور نظریات نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب غامدی صاحب بھی قرآن سے استدلال کر رہے ہیں, معتزلہ بھی قرآن سے استدلال کر رہے تھے, مطلب جن سے ہمارا اختلاف ہے مثال کے طور پر, وہ سارا سمجھ کا اختلاف. ٹیکسٹ ایک ہی ہے, سمجھ کا اختلاف ہے. حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ سمجھ کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو سمجھ ایک بڑی چیز ہے.